کہ کبھی کبھی آپ کے پاس ایک ہی چادر ہوتی جسے آپ تہمت بھی بنا لیتے اور نماز پڑھاتے تو اسی کا ایک سر آپ نے سر پر بھی اوڑھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کس طرح سے ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ کسی اور کی طرف نہ دیکھو، اپنے دست و بازو پہ بھروسہ کرو، آؤ ہم سب مل کے مسجد نبوی تعمیر کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، ابو داؤد کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، ابن ہشام کی روایت، قسطلانی کی روایت، زرقانی کی روایت، زاد المعاد کی روایت، اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے مل کر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس مسجد نبوی کا ایک خاکہ سوچا، پھر آپ نے خدا کا نام لے کر اس کی تعمیر شروع کی۔ سوچئے وہ بھی کیا زمانہ ہوگا، کیا وقت ہوگا کہ ایسا برگزیدہ بندہ جس کی عظمت و جلال کے آگے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی شان و شوکت بھی ہیچ ہے، پتھر اور مٹی ڈھو رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ کی داغ بیل ڈال رہا تھا۔ کبھی دست مبارک مٹی میں اٹے ہوتے، کبھی لباس مقدس پر داغ دھبے پڑ جاتے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت زاد المعاد میں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی زلفیں گرد میں اٹی ہوئی تھی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے کرتے میں مٹی بھر کے لے آتے، کبھی آپ کے کندھے پر کھجور کے درخت کا کوئی طرح ہوتا، کبھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کھجور کے درخت کے پتے ہوتے کہ جن سے مسجد نبوی کی چھت پاٹی جاتی۔ اس وقت مسلمانوں کے پہلے اور دنیا کے سب سے بڑے عمارت ساز یا آرکیٹیکٹ کی شخصیت نمایاں ہوئی۔ پہلے مستطیل پھر چوکور نقشے پر مسجد نبوی بنائی گئی۔ ہر دیوار خط مستقیم پر مبنی تھی، ہر طرف سے سیدھی لکیر کی طرح زاویے قائم تھے۔ اسلامی فن تعمیر میں ہندسی ترتیب کو اسی لیے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہر قوم کا فن تعمیر اس کے ضابطۂ حیات کے مطابق ہوتا ہے۔ اسلامی فن تعمیر میں مسلمان کے ایمان اور اعتقادات کی پوری جھلک نمایاں ہے۔ ہندسی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ عقل جذبات پر حاوی، دیواریں زاویہ قائمہ پر بنی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اسلامی زندگی میں ہر بات ترتیب اور توازن سے ہوتی ہے۔ خطوط کے سیدھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نظم و ضبط، اس میں مساوات کا درس بھی دیا گیا ہے۔ محمود و ایاز کے لیے ایک ہی صف ہے، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مسلمانوں کے دل میں نقش کر دی۔ مسلمانوں کا امام درمیان میں ہوتا ہے، مرکزیت ہے صفوں کے درمیان۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ مسلمانوں کو بتایا گیا جو اپنی جماعت سے کٹ جاتے ہیں وہ راہ حق پہ باقی نہیں رہتے۔ صحابہ اکرام کی ایک ہی جماعت تھی، صحابہ اکرام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھے اور پہچانے جاتے تھے۔ کبھی صحابہ اکرام نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں الگ نہیں بنائی تھیں، کوئی اختلاف نہیں تھا، مسلمانوں کی ایک ہی جماعت تھی اور یہی جماعت قیامت تک راہ حق پہ باقی رہنے والی۔ مسجد نبوی وسیع بنائی گئی تھی، صحن بہت کشادہ چھوڑا گیا تھا، روشنی اور ہوا کے لیے معقول انتظام رکھا گیا تھا۔ وسعت اور کشادگی میں اسلامی عقیدوں کے پھیلاؤ اور خدا کی بزرگی، بڑائی، جلالت اور ہر جگہ موجود ہونے کا تصور واضح طور پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ بہت سی عبادت گاہیں، بہت سے مذہبوں کی عبادت گاہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں روشنی کم ہوتی ہے، گنجائش کم ہوتی ہے، دھندل کے اور اندھیرے کے ذریعے سے ایک پراسرار کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد نہ خوف پر ہے نہ حیرانی پر ہے، ہر بات واضح اور ہر تصور روشن ہے، سمجھو پرکھو مانو، زبردستی کا کوئی پھندا گلے میں نہیں۔ بہت سے مذاہب کی عبادت گاہوں کی یہ صورت ہے کہ وہ درختوں کے جھنڈ اور قدرتی مناظر سے دب جاتی ہیں۔ مسجدیں اپنے طرز تعمیر سے ارد گرد کے مظاہر کو دبا لیتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قادر مطلق کی ذات سب پر غالب ہے اور اس کے ماننے والے کائنات کو اپنی مٹھی میں دبا لیتے ہیں۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مسلمان کا عقیدہ اور مسلمان کا مزاج دونوں ہمارے طرز تعمیر کو ظاہر کرتے ہیں۔ مسلمان جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تذکیر کائنات کا،
عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں پیدا کی وہ سب اس کے بندوں کے لیے. اس نے علم دیا، عقل عطا فرمائی، وحی کے ذریعے رہنمائی فرمائی، اور مسلمانوں کو خصوصیت سے بتا دیا کہ تمہارا کام خیر کو دنیا میں عام کرنا ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر صحابہ کرام نے دل میں درود و سلام اور لب پہ درود و سلام لیے، قرآن کو سینے سے لگائے، دنیا میں تہذیب و تمدن کا اجالا پھیلایا، تو قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج ان کے قدموں میں آ گرے. 15ویں صدی مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کی صدی ہے. 15ویں صدی کا طلوع ہونے والا سورج مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حرز جاں بنا کر مسلمان راہ حق میں قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ آج ہمیں اپنی مسجدوں کو اپنی جبینوں سے بسانا ہے. ہمیں اسلامی مملکتوں میں نظام صلاحت قائم کرنا ہے. اسلامی مملکتوں کو خلافت علی منہاج نبوت چلانا ہے. مسلمانوں کو ایک ہونا ہے. مسلمانوں کو پھر سے جہاد کی روایت کو تازہ کرنا ہے کہ یہی اللہ کے رسول کی تعلیم تھی. جناب ختم رسول پر 1000 بار درود، 1000 بار درود اور بے شمار درود.